اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور تخت مصر، سورہ یوسف کی روشنی میں۔ اس حوالے سے چند باتیں ترتیب کے ساتھ عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلے سورہ یوسف کا تعارف۔ قرآن مجید کی یہ سورہ یوسف مکی صورت ہے۔ اس صورت میں 12 رکوع، 111 آیات، 1600 کلمات اور 7166 حروف اس میں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ سورہ یوسف کیوں نازل ہوئی۔ اس سورت پاک کے اندر جو کچھ موجود ہے، جب اس کو آپ پڑھیں سنیں گے تو یہ پوری صورت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کی وسعت کی بہت بڑی دلیل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت ہے۔ یہ سورہ یوسف کیوں نازل ہوئی؟ یہودیوں نے چند سوالات حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی طرف سے پیش کیے گئے۔ یہودیوں نے یہ چند سوالات عرب کے بڑے بڑے لوگوں کی وساطت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ چند سوالات بھیجے کہ حضور پاک سے فرمائیں کہ ان کا جواب دیں۔ سوالات یہ تھے کہ ہمیں بتائیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد یعنی بنی اسرائیل ملک شام سے ملک مصر کیسے پہنچی؟ اولاد خاندان یہودیوں کا، اور سوال رسول اللہ سے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے؟ میرے برادران، شان خداوندی اور نبی کریم کے علم کی وسعت کی یہ صورت بہت بڑی دلیل ہے کہ ان کے اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ یوسف نازل فرما دی۔ معزز برادران، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات بیان فرمائے، اب یہ ان کے گھر کے حالات تھے۔ بنی اسرائیل تو وہ تھے، یہود جتنے ہیں وہ کون ہیں؟ اولاد یعقوب اور بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، 12 بیٹوں میں سے ایک۔ معزز برادران، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ سورہ یوسف کے مطابق ارشادات جب فرمائے، وہ علماء یہود کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کسی مدرسہ میں گئے ہیں، نہ انہوں نے کوئی کتابیں پڑھی ہیں، نہ کسی سے انہوں نے علم سیکھا ہے۔ یہ سارے واقعات جو تورات میں ہمارے پاس تھے، ہمارے گھر کے، ہماری تورات کے، ہمارے یوسف علیہ السلام کے، یہ سچے واقعات
انہوں نے سن کر نہ اپنی توریت کو کھولا، جو کچھ توریت میں تھا وہ سب کے سب میرے آقا نے بتا دی۔ وہ کہنے لگے اتنا بڑا پرفیکٹ علم جس شخصیت کے پاس ہماری توریت کا موجود ہے، نہ کسی مدرسہ میں وہ گئے، نہ کسی استاد سے پڑھے، نہ کسی سے انہوں نے سیکھا، ہماری توریت کو حرف بحرف ایگزیکٹ ساری باتیں وہ بتا رہے ہیں۔ بس یہ ثبوت ہے کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور قرآن سچی کتاب ہے۔ اس چیز سے وہ تسلیم کر اٹھے۔ سبحان اللہ۔ معزز برادران، وجہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے تو یہ منفرد ہے تمام نبیوں سے اور تمام کائنات سے۔ وجہ یہ ہے کہ کائنات میں دستور یہ ہے کہ انسان مدرسوں میں جاتا ہے، آدمی آدمی سے سیکھتا ہے، علماء سے سیکھتا ہے، سارے انسان انسانوں سے سیکھتے ہیں، مگر حضور کے علم کی شان یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، لوگوں مخلوق مخلوق سے سیکھا کرے گی مگر میں نے اپنے محبوب کو خود قرآن سکھا دیا ہے۔ حضور کے استاد اللہ کی ذات، الرحمن علم القرآن، یہ قرآن رحمان نے اپنے محبوب کو سکھا دیا۔ یہ چیز، یہ صورت جہاں یوسف علیہ السلام کے واقعات میں آج عرض کروں گا، وہاں یہ صورت اللہ کے حبیب علیہ السلام کے علم کی، حضور کی عظمت کی ثبوت اور دلیل بھی ہے۔ یہی وجہ ہے یہ تمام یہودی جس موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت اور پیروی کرتے ہیں، مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث ہے، یہاں سے میرے آقا کا مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم واضح ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، رواہ احمد مشکوٰۃ۔ حضور نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام آج اگر زندہ ہوتے میرے سامنے، اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ اپنی شریعت چھوڑ کر میری اتباع کرتے، میری اتباع کرتے۔ معزز برادران، یہ پیغمبر ہمارے کی شان اور ہمارے قرآن کا مقام ہے، اس لیے فرمایا بجھ گئیں جس کے آگے، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز برادران، اور سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ معزز برادران، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھوڑی سی تمہید، اب میں سورہ یوسف کا آغاز۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ آسمان سے 11 ستارے اترے اور ان کے ساتھ سورج اور چاند بھی ہیں، اور ان سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، میں نے یہ 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا اور یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب آپ نے شب جمعہ کو دیکھا اور یہ رات شب قدر تھی۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک 12 سال تھی،
اور بعض روایات میں ہے کہ 7 سال تھی، اور بعض کے مطابق آپ کی عمر 17 سال تھی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ چاند ستاروں کی تعبیر کیا ہے؟ تفسیر کنز الایمان پڑھ لیں۔ فرمایا 11 ستاروں سے مراد آپ کے 11 بھائی، سورج سے مراد آپ کے والد، اور چاند سے مراد آپ کی والدہ یا آپ کی خالہ ہے۔ سیدنا حضرت پیغمبر یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ میری اس اولاد میں اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائے گا، اور دارین کی سعادتوں سے میرے اس بیٹے کو اللہ مالا مال فرمائے گا۔ اس وجہ سے باقی بھائیوں کے مقابلہ میں حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے زیادہ محبت کرتے تھے، اس وجہ سے ان کے بھائی حسد کرتے تھے کہ اس کے ساتھ زیادہ محبت کیوں ہے۔ بس چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، وہ پھر سازشیں کرنے لگ جائیں گے، شیطان بڑا دشمن ہے۔ معزز برادران، اب میں حسد کی تعریف بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے آقا علیہ السلام نے، اور اس کی نقصان کے بارے میں جو رسول اللہ نے ہمیں پیغام اور میسج دیا۔ حسد کیا ہے؟ دوسرے شخص کی نعمت پر بجائے خوش ہونے کے دل میں سڑنا، جلنا، اور اس شخص کی نعمت کے زائل ہونے کی تمنا اور آرزو کرنا اور کوشش کرنا کہ یہ نعمت اس کے پاس سے چلی جائے، اس چیز کو حسد کہتے ہیں۔ معزز برادران، اس کا نقصان کیا ہے سن کر جائیں۔ اللہ کے حبیب نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے، پوری امت کو بتایا، ایاکم والحسد فإن الحسد تأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد سے بچتے رہنا، کیونکہ حسد نیکیوں کو اسی طرح جلا دیتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ آگ جلے تو لکڑیاں راکھ، حسد آئے تو نیکیاں ختم۔ معزز برادران، آج اسی حسد کی بیماری نے پورے معاشرہ کو پریشانیوں میں مبتلا کر دیا، اور معاشرہ آگ کی بھٹی بن چکا۔ اب بھائیوں کے دل میں یہی حسد تھا، اس حسد کا انجام یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کی وجہ سے دشمنی رکھتے تھے، اور ان کی جان کے دشمن ہو گئے۔ بس کہنے لگے کہ اس کو کسی طرح راستے سے ہٹائیں، اس کو راستے سے ہٹائیں، یہ جب نہیں ہوں گے تو پھر ہم اور ہمارا باپ۔ معزز برادران، بس انسان کچھ سوچتا ہے مگر وہ ذات اصل ہے۔ چنانچہ سیر و سیاحت کے بہانے سے انہوں نے اپنے بھائی سے کہا، ہمیں یوسف دے دیں، ہم جا رہے ہیں، ہم کودیں گے، کھیلیں گے، سیر و سیاحت کریں گے، ہم سارے اس کی حفاظت کریں گے۔ معزز برادران، حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھتے تھے کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ بار بار وہ کہتے رہے مالک کی مرضی،
بہرحال سیر و سیاحت کے بہانے یوسف علیہ السلام کو یہ اپنے ساتھ لے گئے۔ جب روانہ ہونے لگے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک قمیص جو نمرود کی آگ میں ڈلتے وقت جبرائیل امین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا تھا، جنت سے لا کر وہ قمیص مبارک حضرت ابراہیم سے حضرت اسحاق کے پاس اور حضرت اسحاق کے ذریعے حضرت یعقوب کے پاس موجود تھا۔ آپ نے اس قمیص کو فولڈ کیا، اس کا تعویذ بنایا اور یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا۔ پیغمبر کا قمیص پیغمبر پہنا رہے ہیں، جسے پہنا رہے ہیں وہ بھی پیغمبر، تو یہی تو اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہی ہے نا اللہ والوں کی برکتیں۔ معزز برادران، اب یہ یہاں سے بڑی عزت سے اٹھایا، یوسف علیہ السلام کو ساتھ لیا، جب تک والد دیکھتے رہے بڑے ادب سے جاتے رہے، جو ہی دور گئے پٹخ کے زمین پر مارا اور کہنے لگے آج ہون پتہ چل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن شریف فرماتا ہے یجعلوہ فی غیابۃ الجب، انہوں نے کہا کہ بس ان کو نا اندھا کنواں تھا کنعان کے ساتھ، وہاں دور لے گئے، بس اسی میں ڈال دیں گے، ختم۔ بس یہاں قرآن سمجھ آ گیا۔ معزز برادران، میں نے سورہ حدید کی آیت کی ابتدائی 6 آیتیں جب پڑھیں 27ویں سپارے میں، اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کی ابتدا میں اپنے 31 خوبیوں کو بیان کیا، 31 کمالات خداوندی سورہ حدید کے شروع میں، اور ان میں 24ویں نمبر پر بھی ایک صفت ہے رب کی، آپ کی خوبیاں اور اس کی خوبیاں اور۔ تو پہلی خوبی کیا ہے؟ فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اپنے رب کی تسبیح میں مصروف ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ظاہراً بھی وہی، باطن بھی وہی، اول بھی وہی، آخر بھی وہی۔ جے میں تینوں، بابا بلے شاہ صاحب علیہ رحمہ نے اسی آیت کا ترجمہ کیا، جے میں تینوں باہر ڈھونڈا میرے اندر کون سمانا، جے میں تینوں اندر ڈھونڈا تاں مقید جانا، اندر تو ہے باہر تو ہے اتھے بلا کون نمانا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ ہر چیز پہ اس کا جلوہ۔ معزز برادران، اللہ پاک نے ان 31 صفات میں 24ویں نمبر پر جب مالک نے قرآن کے اندر ایک صفت بیان کی، فرمایا یہ 31 کمالات رکھنے والا تمہارا پروردگار اتنی شان والا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جدھر بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی جگہ، کوئی وقت اللہ کی قدرت اور اس کے علم سے خالی نہیں ہے، وہ ہر جگہ ہے۔ اب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں جب ڈالا، میں نے 2 تفسیریں پڑھیں معزز برادران، کٹھے ہوئے کہ آج ان سے انتقام لینے کا اب پتہ چل جائے گا، پوری گرج جتنی دشمنی تھی ان کے دل میں، کٹھے ہوئے سارے،
ان کے کپڑوں کو اتارا، ہاتھ پاؤں باندھے، رسی ڈالی، رسی کنویں میں لٹکی، یوسف علیہ السلام لٹک رہے ہیں، بھائی لٹکا رہے ہیں۔ جب کنویں کے نصف تک یوسف علیہ السلام پہنچے، مقصد تھا کہ رسی چھوڑ دیں گے، جاتے ہی مر جائیں گے۔ ہاں ہاں، یہ تمہاری سوچ ہے، اس کی سوچ کچھ اور تھی۔ رسی لٹکی، درمیان میں پہنچے، کاٹ دی گئی رسی، نیچے گرے، آدھا کنویں کا فاصلہ باقی تھا۔ اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ اے جبریل پوری طاقت خرچ کر، میرا پیغمبر اس نصف کنویں کے فاصلے کو طے نہ کرے اور تو نیچے پہنچ جا پہلے۔ معزز برادران، بس وہی ہوا۔ انہوں نے اپنے طور پہ ختم کرنے کے لیے گرایا، جبرائیل نے اٹھایا، ہاتھوں میں لیا، وہیں ایک پتھر کنویں میں تھا وہاں بٹھایا، اور ہاتھ پاؤں کھولے۔ وہ جو تعویذ مبارک ابراہیم علیہ السلام کی قمیض مبارک کا تعویذ بنا ہوا تھا اسے کھولا، وہ قمیض پہنائی، اس کی برکت سے اندھیرے کنویں میں روشنی ہو گئی، اندھیرے کنویں میں روشنی۔ اور وہ کنویں کا پانی جو کھاری تھا، پیغمبر کا جسم لگا، وہ کھاری پانی میٹھا ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا مخلوق جتنا ظلم کرتی ہے، رب اتنا کرم کرتا ہے۔ مخلوق کے ظلم کی انتہا اور اس کے کرم کی انتہا۔ 3 دن کنویں میں رہے، بھائی تھے نا آخر، روز بکریاں چرایا کرتے، دیکھتے تھے، ہے حال ہے خود جو ڈالا تھا۔ معزز برادران، اللہ کا اپنا نظام ہے۔ ایک قافلہ جو مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا، وہ راستہ بھول کر اس کنویں کے قریب آیا، پڑاؤ کیا، ڈالا، پیاس لگی۔ انہوں نے کہا جاؤ اس کنویں سے پانی نکالو۔ معزز برادران، آپ کے وجود کی اقدس کی وجہ سے وہ کنواں جس کا پانی میٹھا ہو چکا تھا، قافلہ والوں نے پانی لینے کے لیے اپنا ڈول اندر جب ڈالا، یوسف علیہ السلام نے ڈول پکڑ لیا اور لٹک کر باہر آ گئے۔ ایسا حسین یا بشر ہو کر لگے، ہوش و حواس پٹ گئے، خوشی کی انتہا نہ رہی۔ لینے کے لیے گئے تھے پانی، عطا ہوئے یوسف، حیران ہوا، بڑا خوش ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلہ والوں کے پاس لے گیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی روزانہ اپنی بکریاں چراتے، دیکھ بھال رکھتے تھے، آج آئے کنویں میں، انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام نہیں ہے۔ وہ تلاش کرتے 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 قافلے والوں کے پاس پہنچ گئے، یوسف علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ بھائیوں نے دیکھا، صرف عرض مقصد یہ ہے کہ جس قدر ظلم ہو وہ بچا لے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ قافلہ والوں سے کہنے لگے یہ ہمارا غلام ہے، یہ تو ہم سے بھاگ کر آیا ہے، بڑا کوئی کسی کام کا نہیں ہے، اگر تم اسے خرید لو تو ہم بڑا سستا تمہیں بیچ دیں گے، شرط یہ ہے کہ اس کو اتنی دور لے جاؤ کہ کسی کو خبر نہ ہو۔ بقول حضرت قتادہ، بھائیوں نے 20 درہم کے بدلے یوسف علیہ السلام کو قافلہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، قرآن شریف۔ اللہ اکبر، یہ
میں نے پچھلے جمعے آپ سے وعدہ کیا تھا، آپ دعائیں ہیں، اس عاجز کو اللہ ہمت دیتا ہے کہ چلو قرآن شریف اس طرح ہم سمجھ لیتے۔ قافلہ چلا، قافلے کے ساتھ یوسف علیہ السلام بھی چلے، غلام مصر پہنچے۔ بس انہوں نے چونکہ غلام خریدا تھا، بیچنا تھا، اس دور میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ بازار مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو لائے کہ یہ بیچنا ہے، ہم نے یوسف علیہ السلام کو بیچنا ہے منڈی میں، بازار میں۔ جب یوسف علیہ السلام کی جھلک لوگوں نے دیکھی، کوئی ایسا حسین تھا ہی نہیں معزز برادران، تو جس نے دیکھا، پورے اس بازار مصر میں جناب یوسف علیہ السلام کو جس آنکھ نے دیکھا، اس کی آنکھ رک گئی، ٹھہر گئی۔ ہر شخص کے دل میں یہ طلب پیدا ہوئی کہ یوسف کو میں خریدوں، یوسف کو میں خریدوں، یوسف کو میں خریدوں۔ معزز برادران، اب قیمت لگنی تھی، بولی لگی۔ اللہ اکبر! یہ میں نے پہلی بار پڑھا نا، جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت بازار مصر میں جب رائز ہونا شروع ہوئی، پرائس یہاں تک پہنچی کہ ایک شخص جو سب سے زیادہ بولی دے رہا تھا، اس نے کہا اس پیارے یوسف کا جتنا وزن ہے، میں ایک طرف سونا رکھوں گا، دوسری طرف یوسف کو بٹھاؤں گا، جتنے وزن سونا ہوگا وہ مالکوں کا، یوسف میرا۔ دوسرے نے کہا میں اس سے بھی زیادہ، اس نے کہا میں ایک دفعہ سونے سے تولوں گا، دوبارہ چاندی سے تولوں گا، یوسف میرا۔ تیسرے نے کہا میں یوسف کو ایک دفعہ سونے سے تولوں گا، دوبارہ چاندی سے تولوں گا، پھر کستوری سے تولوں گا۔ آخر میں ایک اور اٹھا، اس نے کہا یوسف علیہ السلام کہ ہم وزن سونا بھی دوں گا، پھر دوبارہ چاندی سے تولوں گا، پھر کستوری سے تولوں گا، حریر اور ریشم سے تولوں گا، یہ جتنی جائیداد ہوگی یہ ساری دے دوں گا، یوسف میں لے جاؤں گا۔ معزز برادران، بس پھر مجھے سورہ یوسف کی آیت سن لیں، توجہ سے سن لیں گے، ٹائم 10 منٹ ہیں۔ بھائیوں نے کتنی قیمت لگائی تھی، ٹھیک ہے، اور یہاں کتنی قیمت لگی؟ سونے کی قیمت آپ کو پتہ ہے۔ وہ بھائیوں کی نظر وہ تھی، قدرت کیا کرتی؟ میں سورہ یوسف کی آیت پڑھ کر سنا دوں۔ مالک نے اسی سورہ یوسف میں فرمایا نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے اونچے کر دیتے ہیں۔ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ بھائیوں نے 20 درہم قیمت لگائی تھی، مصر والوں نے یوسف علیہ السلام کی یہ قیمت لگائی۔ معزز برادران، اب قیمت تو طے ہو گئی، دھوم اٹھی پورے مصر میں۔ مصر کا وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم، اس کو بھی پتہ چلا۔ نائب وزیر اعظم مصر کے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ آج مصر کے بازار میں ایسی شخصیت آئی ہے جس جیسی حسین شخصیت کبھی نہیں آئی تھی۔ وہ خود پہنچا، اس نے دیکھا، قیمت بھی سنی۔ اس نے کہا جتنی قیمت تم نے لگائی ہے یہ ساری قیمت میں ادا کر رہا ہوں، یوسف کو میں خرید رہا ہوں۔ کنز ایمان پڑھیں جا کر، ہم طالب علم لوگ ہیں، دعا فرماؤ اللہ اسی دین میں آخری دم تک رکھے۔ جب نائب وزیر اعظم نے خرید لیا، باقی خریدار خاموش ہو گئے۔ جی اب ہم کچھ
کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ معزز برادران، اب یوسف علیہ السلام شاہی محل میں آ گئے۔ یہ آپ نا سورہ یوسف کی آیات صرف یہ 9 آیتیں ہیں، یہ آج پڑھ لیں جا کر، اگر آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے۔ پورا نچوڑ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا 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 صلاحیتیں دیں، اور پھر ان پر جب بندہ کنٹرول کر لیتا ہے تو قدرت اسے کیا کچھ عطا فرماتی ہے۔ سورہ یوسف کی آیت 31 سے لے کے 30 تک 9 آیتیں پڑھ لیں۔ یوسف علیہ السلام اس وقت عمر کچھ اور تھی، پھر شاہی محل میں آئے۔ یہاں کا ماحول، یہاں کی سہولیات، یہاں کی دنیا، یہاں کا پورا پکچر یہاں کی، اور بس یہاں کافی سال گزرے آہستہ آہستہ۔ یوسف علیہ السلام ولما بالغ اشدہ، یوسف علیہ السلام اپنی بلوغت کو، اپنی بالغ ہونے کی حد کو پہنچ گئے۔ مالک نے ارشاد فرمایا آتیناہ حکما وعلما، جب یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو نبوت عطا فرما دی۔ اب پیغمبری کا منصب عطا ہوا، بس پھر نبوت کا ایک کیلیبر کیا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے حسن بھی کمال کا، اور صبر، عافیت اور پاک دامنی کا جذبہ، پاک بازی کا جو لیول تھا، وہ بھی جناب یوسف کو کمال کا عطا فرمایا۔ بس آپ کی اس پاک بازی اور ستھرے کردار کی گواہی میں نہیں، اللہ کا قرآن دے رہا ہے۔ جس ماحول میں، جس محل میں موجود تھے، وہی زلیخا جو اس نائب وزیر اعظم کی گھر والی تھی، بس وہی ان کے حسن پہ فریفتہ ہوئی۔ بس قرآن کریم اترا۔ معزز برادران، یہ سب سے بڑا امتحان، وہ بہلانے پھسلانے لگی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وراودتہ التی هو فی بیتها عن نفسه وغلقت الابواب۔ ابواب کہتے ہیں دروازوں کو، ایک نہیں، اپنے محل کے سارے دروازے اس نے بند کیے، ترجمہ، اور بہلانے پھسلانے لگی انہیں وہ عورت جس کے پاس، جس کے گھر میں آپ تھے۔ وقالت حیت لک، اور اس نے کہا، تمام دروازے بند کر دیے اور کہنے لگے آجا میرے پاس۔ اللہ اکبر۔ اس ماحول میں وہ انسان جو موقع تلاش کرتے رہتے ہیں اس برائی کے در کھولنے کے لیے، اس آیت کو پڑھیں کہ تمام سہولیات، تمام در بند، برائی کا سب سے موقع خود فراہم موجود۔ اللہ اکبر۔ جناب یوسف کی پاک دامنی پر قربان جائیں، جب زلیخا نے اپنی طرف دعوت دی اور کہا کہ اب آجا، سب دروازے بند، جناب یوسف تیرے حسن اور تیری پاک بازی پر ہم قربان۔ پیغمبرانہ شان یہ ہے، جب اس نے اپنی طرف بلایا، معزز برادران، اللہ کے پیغمبر کی زبان پر آیا قال معاذ اللہ، اے زلیخا اگر تجھے اپنے حسن پر ناز ہے، مجھے اپنے اللہ کی قدرت پر ناز ہے۔ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ اللہ اکبر۔ معزز برادران، وہ ناکام ہوئی۔ یہ یہاں بس یہ آج کل کی نوجوان نسل
جو سوشل میڈیا کی زخمی ہو کر اپنے کردار سے فارغ، بے حیائی اور برائی کے سارے چینل آپ کا ایمان، آپ کا سکون، آپ کی عزت لوٹنے کے چکر میں ہیں۔ آپ کھولتے ہیں سوشل میڈیا اور آپ کو ہوش و حواس آپ کے گم جاتے ہیں۔ بس کافر یہی چاہتے ہیں کہ تمہارا ایمان بھی جائے، تمہارا سکون بھی جائے، جیسے ہم ننگے ہیں تم بھی ننگے ہو کر ہمارے جیسے ہو جاؤ نانا۔ بس یہی امتحان ان کا بھی تھا، ہمارا بھی ہے۔ معزز برادران، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ارشاد سن لیں، بات ختم۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 خوش نصیب، 7 خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہیں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنے سایہ میں جگہ عطا فرمائے گا، اور اس دن اس کی رحمت اور عرش کے سائے کے کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ فرمایا ان میں سے، ان 7 خوش نصیب لوگوں میں سے ایک وہ آدمی ہے، دعته امرأة ذات حسب و جمال فقال انی اخاف اللہ۔ ان 7 خوش نصیب طبقات میں سے ایک طبقہ اور ایک فرد جس کو اللہ اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، وہ ہے کہ جس کو خاندان کی حسین عورت برائی کے لیے دعوت دے اور وہ اس کے مقابلہ میں یہ جملہ کہہ دے، انی اخاف اللہ، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں یہ برا کام نہیں کروں گا۔ اٹھ کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، علامہ اقبال علیہ رحمہ کی شعر پر، اٹھ کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ آج مجھے بھی، آج آپ کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اٹھیں اور نبی رحمت علیہ السلام کے اس ارشاد کی تعمیل کریں، برائی سے اپنی آنکھیں بند کریں۔ سورہ نور پڑھیں، سورہ نور 18ویں سپارے میں پڑھیں، اس کا 3 رکوع پڑھ لیں، کافی ہے، اس کا 3 رکوع پڑھ لیں۔ مالک نے آداب سکھائے تمام مردوں کو، تمام مسلمان عورتوں کو۔ میں وہ آیت پڑھ کے بات ختم۔ اللہ نے فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ حبیب تمام اہل ایمان کو حکم دے دیں کہ کسی نامحرم پر تمہاری نگاہ نہ پڑے، تمہاری نگاہ نہ پڑے، تمہاری نگاہ پاک۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور خواتین، مسلمان خواتین سے، بچیوں سے بھی حضور فرما دیں کہ وہ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور میں نے حدیث رسول میں پڑھا ہے، ایک کام کر لیں بس آپ کو سکون مل جائے گا، صرف ایک کام، دوسرا نہیں ہے۔ حدیث رسول کے مطابق فرمایا، یہ جو نگاہ ہے یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور جو اس کی حفاظت کر لیتا ہے اللہ اس کو سکون قلب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ابھی باقی موضوع اگلے جمعے ہوگا، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔